دیکھو منور، میں نے اسے کہا، تم گاؤں چلے جاؤ، وہاں بہت سے لوگوں کو پتہ چل چکا ہوگا کہ تمہیں تھانے بلایا گیا تھا۔ وہ تم سے پوچھیں گے، ممتاز کی ماں اور اس کے بھائی تو ضرور پوچھیں گے۔ انہیں گول مول سا جواب دے دینا، میرے اور تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی ہیں یہ کسی کو نہ بتانا۔ تم عقل والے جوان ہو، اپنے طور پر جاسوسی کرنا، کوئی اشارہ مل جائے تو اسی وقت تھانے آ جانا۔ منور چلا گیا اور وہ دن بھی گزر گیا۔ اگلا روز بھی دوسرے کاموں میں گزر گیا۔ شام کو شفاعت کا ایک چیلا آ گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ شخص شفاعت ہے، سادھو نہیں۔ یہ چیلا شریف آدمی نہیں تھا، شفاعت کے گروہ کا آدمی تھا۔ اس کا حال حلیہ سادھوؤں والا تھا۔ اس نے سر اس طرح سے صاف کروا رکھا تھا اور ماتھے پر 2-3 رنگوں کی لکیریں ڈالی ہوئی تھیں۔ جوگیا رنگ کے سادھوؤں جیسے کپڑے پہن رکھے تھے، گھٹنوں کے نیچے ٹانگیں ننگی تھیں۔ جوان آدمی تھا۔ گرو مہاراج نے بھیجا ہے، اس نے کہا، وہ بہت بری تکلیف میں ہیں۔ میں گرو مہاراج کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا، انہیں اگر کوئی آدمی پریشان کرتے ہیں تو مجھے بتاؤ کیا تکلیف ہے انہیں۔ اس نے وہی تکلیف بتائی جو شفاعت مجھے پہلے بتا چکا تھا، لیکن اب اس کی حالت اور زیادہ بگڑ گئی تھی۔ چیلے کی رپورٹ یہ تھی، شام کے بعد اس کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑا ہوتا، خنجر نکال لیتا اور للکارنے لگتا، آؤ قریب آؤ میرے، اور وہ ایک جگہ کھڑا ہر طرف دیکھتا اور گھومتا رہتا تھا۔ چیلے اس سے پوچھتے تھے کہ اسے کیا نظر آ رہا ہے، وہ کہتا تھا کہ جن اور چڑیلے ہیں۔ یہ کیفیت زیادہ دیر نہیں رہتی تھی، لیکن اگلا دورہ پچھلے دورے سے زیادہ شدید ہوتا تھا۔ 2 راتوں سے اس کی حالت یہ ہو گئی کہ دونوں راتیں وہ 2-3 بار اٹھا اور واہی تباہی بکتا گف سے باہر دوڑتا نکل گیا۔ چیلے بھی جاگ اٹھے اور باہر کو دوڑے گئے۔ اپنے گرو مہاراج کو دیکھا، وہ ہوا میں ادھر ادھر خنجر مار رہا تھا۔ چیلوں نے اسے پکڑ لیا اور اندر لے گئے۔ دن کے وقت وہ بالکل ٹھیک رہتا تھا۔ اس کے پاس ہندو آتے رہتے تھے، عورتیں زیادہ آتی تھیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ چیلا بہروپیہ ہے اور پکا بدماش، لیکن میں نے اسے نہ جتایا۔ اس کے ساتھ باتیں ہوتی رہیں، میں نے اس سے بہت کچھ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ علی رضا 2 دنوں سے شفاعت کے پاس آ رہا ہے۔ علی رضا کے متعلق میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ نیم پاگل ہو چکا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ اسے پاگل پن کا دورہ دن رات میں 3-4 بار پڑتا تھا۔ وہ کہے لگاتا تھا یا روتا تھا۔ علی رضا گرو مہاراج سے کہتا ہے کہ مجھے ٹھیک کرو۔ چیلے نے میرے ایک سوال کے جواب میں کہا، گرو مہاراج نے اسے کہا ہے کہ میں خود نہ جانے کس مصیبت میں گرفتار ہوں، تمہیں کس طرح ٹھیک کر سکتا ہوں؟ علی رضا کہتا ہے، میری یہ حالت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، تم ہی میری حالت ٹھیک کر سکتے ہو۔ کل علی رضا پھر آ گیا اور گرو مہاراج کے ساتھ اس نے بڑی ہی بدتمیزی سے باتیں کی۔ مہاراج کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ چیلوں نے علی رضا کو دھکے دے کر گف سے نکال دیا۔ مجھے تو معلوم تھا کہ علی رضا اس حالت کو کس طرح پہنچا تھا اور علی رضا نے شفاعت سے کیا کام کروایا تھا، لیکن میں نے انجان بن کر اس چیلے سے پوچھا کہ علی رضا نے گرو مہاراج سے یہ کیوں کہا تھا کہ اس کی یہ حالت گرو مہاراج کی وجہ سے ہوئی ہے؟ مجھے تو کچھ بھی معلوم نہیں سرکار، چیلے نے کہا۔ تمہیں سب کچھ معلوم ہے، میں نے آگے ہو کر اسے رازداری کے لہجے میں کہا، اور مجھے بھی معلوم ہے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ آ گئی اور اس نے آنکھیں ادھر ادھر پھیرنی شروع کر دیں۔ مت گھبراؤ، میں نے کہا، صحیح بات بتاؤ، مہاراج نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ تھانے کے احاطے سے نکل کر پھر سادھو کا چیلا بن جانا، میرے ساتھ سیدھی بات کرو۔ سرکار، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، مہاراج بہت ڈرے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تھانے دار حضور سے کہنا کہ مجھے تھانے میں بٹھا لو، میری جان خطرے میں ہے، میرے پاس آؤ اور میری حالت دیکھو۔ اپنے مہاراج سے کہنا کہ میں وہ علم نہیں جانتا جو تمہیں اس الٹے اثر سے نجات دلا دے۔ میں نے کہا، تھانے دار ملزموں اور مجتبوں کو تھانے میں بٹھایا کرتے ہیں، کسی کو پناہ نہیں دیا کرتے۔ دراصل شفاعت کا دماغ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ وہ مجھے اپنی حالت بتا گیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس پر اس کالے جادو کا الٹا اثر ہو گیا ہے جو اس نے شکوری پر چلایا تھا، لیکن میں اسے ضمیر کی سزا کہتا تھا۔ بے شک وہ مجرم فطرت کا آدمی تھا، لیکن ضمیر کی خاصیت ہے کہ اپنے اوپر کسی جرم کا بوجھ نہیں لے سکتا۔ اس سے بڑا گھناؤنا جرم سرزد ہو گیا تھا۔ ایک شریف اور پاک لڑکی کو جو صوم و صلات کی پابند تھی، کالے علم کے اثر میں لانا ایسا جرم تھا
جسے شفاعت جیسے پختہ کار مجرم کا ضمیر بھی برداشت نہ کر سکا۔ میں شفاعت کے اس رد عمل کی دوسری وجہ بھی بیان کر چکا ہوں۔ یہ میرا ایمان ہے کہ جو طاقت اللہ کے کلام میں ہے اس کا مقابلہ کوئی علم اور کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ نائک زبیر احمد نے مجھے بتایا تھا کہ شکوری پہلے سے زیادہ اللہ کی یاد میں محو رہتی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ وہ شفاعت اور علی رضا کو ضرور بد دعائیں دیتی ہوگی اور راہم رہزن اور زبیر احمد کے لیے اس کے منہ سے 100 دعائیں نکلتی ہوں گی۔ شفاعت کا چیلا جانے لگا تو رک گیا اور میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ڈرتا تھا۔ میں نے اسے دوستانہ لہجے میں کہا کہ وہ کہہ دے جو کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بات یہ ہے سرکار، اس نے کہا، مہاراج اپنے آپ میں نہیں رہے۔ اگر آپ کو سب کچھ معلوم ہے تو میری یہ بات لکھ لیں کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دیں گے یا ختم کر دیے جائیں گے۔ ایک فوجی جس کا نام زبیر ہے آج پھر آیا تھا۔ اس نے مہاراج سے کہا ہے کہ میں نے تمہیں 8 دنوں کی مہلت دی ہے، گن لو کتنے دن رہ گئے ہیں۔ مہاراج اندر سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ انہوں نے زبیر کے آگے ہاتھ جوڑ کر منت کی کہ مجھے بخش دو۔ زبیر نے کہا کہ خدا نے تمہاری سزا سنا دی ہے اور وہ سزا تمہیں میرے ہاتھوں ملے گی، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں ایک جرائم پیشہ آدمی کی سیکیورٹی کا انتظام نہیں کر سکتا تھا۔ شفاعت کے چیلے سے میں نے کہا کہ زبیر نے 8 دنوں کے بعد کوئی گڑبڑ کی تو میں سنبھال لوں گا، جاؤ مہاراج کو تسلی دو۔ مجھے مہاراج کا کوئی غم نہیں تھا، مجھے اگر غم تھا تو اپنی سروس کا اور اپنی ڈیوٹی کا تھا۔ وہ لاش میرے گلے پڑی ہوئی تھی جس کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ ڈی ایس پی کا ایک روز فون آیا جو اس نے کسی اور بات کے لیے کیا تھا، مگر یہ بات کر کے اس نے پوچھا، اس لاش کی تحقیقات کر رہے ہو؟ کر رہا ہوں، میں نے کہا، اور میرے منہ سے نکل گیا، یہ قتل کا کیس ہے، تفتیش کر رہا ہوں۔ اس نے خوش ہو کر مجھے شاباش دی۔ یہ شاباش مجھے مہنگی پڑ رہی تھی۔ میں نے صبح پہلا یہ کام کیا کہ ایک کانسٹیبل کو ممتاز کے گاؤں بھیجا کہ ممتاز کی ماں کو ساتھ لے آئے۔ اسی روز نائک زبیر احمد کے گاؤں کا نمبردار شنکر آ گیا۔ اس نے پہلی خبر یہ سنائی کہ کل نائک زبیر اور شکوری کی شادی ہو رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لوگ شکوری کے متعلق کیا باتیں کرتے ہیں۔ زبیر نے سب کے منہ بند کر دیے ہیں۔ شنکر نے کہا، اب کوئی شکوری کے خلاف بات کرتا ہے تو ادھر ادھر دیکھ کر کرتا ہے کہ زبیر نہ سن لے۔ لوگوں نے تو ایسی ایسی باتیں گھڑی تھیں کہ سننے والے کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ ایک بات تو ہر کوئی کہتا تھا کہ خود گئی تھی اور عیش موج کر کے واپس آ گئی ہے۔ کوئی کہتا تھا کہ ایک آدمی کے پیچھے نکل گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ شادی کرے گا، لیکن اس آدمی نے اسے خراب کر کے واپس بھیج دیا۔ نائک زبیر نے ایک دن گاؤں کے سرکردہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو اکٹھا کر لیا اور للکار کر کہا کہ جسے شکوری کے خلاف بات کرنی ہے وہ میرے سامنے کرے۔ سب خاموش رہے۔ زبیر نے انہیں کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ چلا گیا اور علی رضا کو پکڑ کر لے آیا۔ علی رضا معمولی آدمی نہیں، لیکن زبیر نے اس کا گریبان پکڑ رکھا تھا اور علی رضا کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ زبیر نے سب سے کہا کہ اس سے پوچھو شکوری کہاں گئی تھی۔ علی رضا کا دماغ صحیح نہیں، کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا ہوا تھا۔ وہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ زبیر کی بات سن کر علی رضا نے کہا لگایا، پھر بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں بھی وہیں تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو پاگل ہے، اسے تنگ نہ کرو۔ اتنی دیر میں علی رضا کے خاندان کے 3 آدمی آ گئے۔ انہیں کسی نے بتایا تھا کہ زبیر علی رضا کو گریبان سے پکڑ کر کہیں لے گیا ہے۔ وہ 3 آدمی لاٹھیاں لے کر آئے تھے۔ زبیر کودتا پھلانگتا وہاں سے چلا گیا۔ ہم سمجھے کہ بھاگ گیا ہے، لیکن وہ اپنی ایک نالی بندوق اٹھائے آ گیا۔ اس کے گلے میں کارتوسوں کی پیٹی تھی۔ اس نے سب کو للکارا۔ سب جانتے ہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے۔ سارے گاؤں میں اس جیسا اکھڑ اور جرت والا آدمی کوئی نہیں۔ وہ معمولی باپ کا بیٹا نہیں۔ اس کا باپ صوبیدار میجری پینشن پر آ کر مرا تھا۔ انگریزوں نے اسے بے شمار زمین دی تھی۔ زبیر کے 2 چچے بڑے زبردست آدمی ہیں۔ ان کے بیٹے زبیر کے بازو ہیں۔ ادھر زبیر بندوق لے کر نکل آیا، ادھر اس کے چچیرے بھائی لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر آ گئے۔ علی رضا کے بھائی اور دوسرے 2 رشتہ دار وہاں سے کھسک گئے۔ زبیر نے للکار کر کہا، کسی نے میری منگیتر کا نام بھی لیا تو اس کی زبان کھینچ لیں گے۔ وہاں سارے گاؤں کی آبادی اکٹھی ہو گئی تھی۔ زبیر نے ہمارے سوامی جی یعنی شفاعت کے خلاف بولنا شروع کر دیا۔ اس نے ایسے ایسے الفاظ کہے کہ ہندوؤں تم تو ہو ہی بغیرت،
وہ جسے تم گرو، سادھو مہاراج، سوامی اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہو، مسلمان نوسر باز ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے، وہ راہ میں راہزن کا اور بدماشوں کا دوست ہے، اور تم اپنی بیٹیوں اور جوان عورتوں کو اس کے پاس بھیجتے ہو۔ میں ڈر گیا کہ اب ہندو مسلم فساد ہوا کہ ہوا۔ میں نے فوراً ایک آدمی سے کہہ دیا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی لڑائی شروع ہو گئی تو تم میری گھوڑی پر فوراً تھانے اطلاع کر دینا، لیکن ہندوؤں نے عقل سے کام لیا۔ میں نے زبیر کو گلے لگا کر ٹھنڈا کیا اور اسے اس کے گھر لے گیا۔ رات کو سرکردہ ہندوؤں نے مندر میں بیٹھ کر سر جوڑے، میں بھی گیا تھا۔ کئی بار ایسے ہوا ہے کہ کسی جگہ کوئی سکھ یا مسلمان سادھوؤں یا یوگیوں کے بہروپ میں پکڑا گیا۔ ہم نے زبیر کی بات پر غصہ کرنے کے بجائے اس پر غور کیا کہ کسی طرح معلوم کرو کہ یہ سادھو جسے ہم سوامی کہتے ہیں کوئی بہروپیہ تو نہیں۔ آپ کے تھانے سے خبر اڑی کہ یہ سادھو مشکوک ہے۔ اگلے روز 2 معزز ہندو آپ کے پاس آئے اور آپ سے پوچھا کہ یہ سادھو مشکوک تو نہیں۔ آپ نے انہیں یقین دلا دیا کہ یہ سادھو صحیح معنوں میں سادھو ہے، اور اس نے آپ کو ایسی باتیں بتائی تھیں جو بالکل ڈھکی چھپی تھیں۔ نمبردار کے ساتھ میری بہت باتیں ہوئیں۔ اس نے بتایا کہ ہندوؤں کے پنڈت نے شفاعت کی گف میں جا کر اس کے ساتھ اپنے مذہب کی باتیں کی تھیں، اور شفاعت امتحان میں پورا اترا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنا کامیاب بہروپیہ تھا۔ نمبردار نے زبیر کے متعلق یہ رائے دی کہ وہ ہٹ کا پکا ہے اور وہ جو کہتا ہے وہ کر کے ہی رہتا ہے۔ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سے کب بھول ہو گئی کہ میں نے زبیر کو بتا دیا کہ یہ سادھو جرائم پیشہ مسلمان ہے۔ میں تو اسے راز رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ ڈر بھی محسوس ہونے لگا کہ زبیر احمد اگر ایسا ہی ہے جیسا شنکر بتا رہا ہے تو وہ کہیں شفاعت کو قتل ہی نہ کر دے۔ نمبردار تھانے میں آتے رہتے تھے، یہ ان کی ڈیوٹی تھی۔ شنکر بھی ایسے ہی چکر میں آیا تھا۔ کچھ سرکاری باتیں ہوئیں اور وہ چلا گیا۔ دوپہر کے بعد ممتاز کی ماں آ گئی، اس کے ساتھ اس کا خاوند اور 2 بیٹے تھے۔ وہ سب میرے پاس آ گئے۔ سب سے پہلے ممتاز کے باپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے انہیں کیوں بلایا ہے۔ اس شخص کے متعلق میں سن چکا تھا کہ ڈھیلا اور کھوکھلا آدمی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے انہیں نہیں بلایا، میں نے صرف اس عورت کو بلایا ہے جو لاپتہ لڑکی کی ماں ہے۔ ہم دونوں اس کے بیٹے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے۔ بڑے بیٹے فیروز نے کہا، آپ جو کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ہم سے پوچھ لیں، ہم آپ کو سب کچھ بتا گئے تھے۔ چھوٹے بیٹے اقبال نے کہا، اب اور کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ مجھے جو کچھ پوچھنا ہے وہ میں تمہاری ماں سے پوچھوں گا۔ میں نے کہا، اگر تم لوگ اپنی بہن کی گمشدگی کی رپورٹ اپنے تھانے میں دے دیتے تو آج اس تھانے کے چکروں سے محفوظ رہتے۔ مجھے پوری تحقیقات کرنے کا حکم ملا ہے۔ تمہاری بہن قتل ہوئی ہے۔ تم تینوں باہر نکل جاؤ اور اس عورت کو یہیں رہنے دو، یہ گاؤں نہیں تھانہ ہے۔ وہ باہر نکل گئے۔ میں نے کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ ان تینوں کو یہاں سے دور لے جاؤ، برآمدے سے بھی باہر لے جاؤ۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں جسمانی ایذا رسانی کا قائل نہیں تھا۔ میرا طریقہ تفتیش کچھ اور تھا۔ ان لوگوں کو میں کسی اور اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا، وہ اس طرح کہ انہیں بار بار تھانے بلانا تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں انہیں پہلی ہی بار کہتا کہ تم نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے اور وہ یہ کہہ دیتے کہ ہاں ہم نے اپنی بہن کو قتل کیا ہے۔ یہ بھی تو ممکن تھا کہ انہوں نے بہن کو قتل نہ کیا ہو۔ اگر قتل ہی کیا تھا تو یہ ایسا قتل تھا جس میں ملزموں کا کوئی سراغ نہیں ملا کرتا۔ میرے اس طریقے کی پہلی کڑی یہ تھی کہ ان کی ماں کو بلایا تھا اور وہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ میں نے اپنا رویہ اور انداز تھانے داروں جیسا کر لیا تھا۔ بیٹی کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے ممتاز کی ماں سے پوچھا۔ نہ جی، اس نے مغموم سے لہجے میں جواب دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کی لاش ملی ہے، میں کس طرح یقین کر لوں کہ تمہیں معلوم نہ ہو کہ تمہاری بیٹی کس کے ساتھ گئی تھی؟ مجھے کچھ پتہ نہیں، اس نے جواب دیا۔ میں اتنا ہی جانتی تھی کہ وہ منور کو چاہتی ہے۔ تم نے کہا تھا کہ منور کی ذات تمہاری ذات سے کمتر ہے۔ میں نے کہا، تم نے یہ جھوٹ کیوں بولا تھا؟ جھوٹ تو نہیں، اس نے کہا۔ کیا منور تمہاری ذات اور تمہاری برادری کا آدمی نہیں؟ میں نے پوچھا اور اس کا جواب سنے بغیر کہا، تم سمجھتی ہو کہ گاؤں میں اور کوئی انسان نہیں جو مجھے سچ اور جھوٹ الگ الگ کر کے بتا سکے؟ تمہارا جھوٹ تمہیں پھنسائے گا۔ اب بولو، منور کی ذات کیا ہے؟ اس نے منور کی صحیح ذات بتا دی۔ یہی اس کی اپنی ذات تھی۔ پھر کہنے لگی، آپ نے منور کو بلایا تھا، معلوم ہوتا ہے وہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں بتا گیا ہے۔ وہ جھوٹا آدمی ہے
اس کی کسی بات کو سچ نہ ماننا۔ میں اسے جانتا ہوں، میں نے کہا، وہ کبھی کبھی تمہارے ساتھ بھی جھوٹ بول دیتا ہے۔ تم اسے بلاتی ہو اور وہ جواب بھیجتا ہے کہ منور گھر نہیں۔ اس نے چونک کر میرے منہ کی طرف دیکھا۔ دھچکا جو اسے لگا تھا وہ اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ آپ اس طرح سوال کرتے ہیں جیسے اپنی بیٹی کو میں نے خود غائب کیا ہے، اس نے پریشان سے لہجے میں کہا، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، میرے غم کو آپ شاید نہیں سمجھ رہے، میری بات کان کھول کر سن لو۔ میں نے کہا، تم اس رات گھر میں نہیں تھی جس رات تمہاری بیٹی لاپتہ ہوئی تھی۔ اپنے بیٹوں سے پوچھو، وہ جانتے ہیں ان کی بہن کہاں ہے۔ میں تمہاری عزت کا خیال رکھوں گا، تم خود بھی اپنی عزت کا خیال کرو۔ بار بار تھانے آنا ٹھیک نہیں، مجھ سے تم لوگ کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ میں تمہیں بتا دوں کہ جہاں سے لاش ملا کرتی ہے اس جگہ کی مٹی گواہی دیا کرتی ہے کہ قاتل کون ہے۔ میں تمہیں جانے کی اجازت دے دیتا ہوں، اگلی بار بلاؤں گا تو سوچ کر آنا، یہاں جھوٹ نہیں چلے گا۔ میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ کچھ کہے بغیر باہر چلی گئی۔ اس کا خاوند اندر آ گیا۔ مجھ پر یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ بڑی اونچی ذات کا آدمی ہے اس نے کوئی بات کی۔ اپنے گھر کی خبر لے چودھری، میں نے اسے کہا، اپنی چارپائی کے نیچے لاٹھی پھیر، یہ تھانہ ہے۔ وہ میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور منہ بے وقوفوں کی طرح کھول کر میرے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری بات نہ سمجھ سکا ہو۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ اس نے بے بسی کے سے لہجے میں کہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بیٹے اپنی ماں کے قابو میں ہیں، مجھے کچھ نہیں بتاتے۔ اپنی بیٹی سے مجھے بہت پیار تھا۔ اس کی ہچکی نکل گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگا، میں نے کہا تھا کہ ممتاز کا رشتہ منور کو دے دو۔ میرا چھوٹا بیٹا بھی یہی کہتا تھا، لیکن میری بیوی نہ مانی۔ منور کو وہ پسند نہیں کرتی تھی۔ منور کیسا لڑکا ہے؟ بہت اچھا لڑکا ہے، اس نے جواب دیا۔ میرے بیٹوں کی طرح ہر کسی کے گلے نہیں پڑتا، بولتا وہاں ہے جہاں بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر ایسا بولتا ہے کہ سب کے منہ بند کر دیتا ہے۔ ایک بات تو بتاؤ چودھری، میں نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بیٹی ممتاز منور کو چاہتی تھی؟ اچھی طرح معلوم تھا جی۔ کبھی تمہارے دل میں شک آیا ہے کہ منور نے ممتاز کو کہیں چھپا رکھا ہے؟ نہیں، اس نے بڑی زور زور سے سر ہلا کر کہا، منور ایسا لڑکا نہیں، میں قسم بھی کھا سکتا ہوں۔ میں نے اس سے اور بھی بہت کچھ پوچھا، لیکن ایسے لگتا تھا جیسے اپنے گھر کے متعلق اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ اسے کہا کہ وہ چلا جائے۔ وہ باہر نکلا تو اس کے بیٹے آ گئے۔ انہیں میں نے ایسی فضول باتیں کہیں کہ وہ گھبرا گئے۔ میں نے انہیں چلے جانے کو کہا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ انہیں مسلسل گھبراہٹ اور بے یقینی کسی کیفیت میں رکھا جائے۔ اس سے اگلے روز نائک زبیر احمد اور شکوری کی شادی تھی۔ مجھے بالکل یاد نہیں تھا۔ نمبردار شنکر مجھے بتا گیا تھا۔ میرے لیے ان کی شادی کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ تھانے دار ایسی غیر ضروری باتیں یاد نہیں رکھ سکتے۔ میرا وہ دن تھانے کی جھک جھک بک بک میں گزر گیا۔ رات کے غالباً 9:30 کا وقت تھا۔ میں اپنے گھر میں تھا، 2 آدمی آ گئے۔ ان کے ساتھ گپ شپ چلتی رہی۔ وہ چلے گئے اور میں لیٹ گیا۔ اونگ آ رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا اور مجھے آ کر بتایا کہ ایک آدمی آیا ہے، اپنا نام علی رضا بتاتا ہے، کہتا ہے بہت ضروری کام ہے۔ علی رضا کا نام سن کر میں بیدار ہو گیا، لیکن خیال آ گیا کہ وہ علی رضا نہیں ہو سکتا، اس کے متعلق تو بتایا گیا تھا کہ نیم پاگل ہے۔ بہرحال میں اٹھا اور اسے بیٹھنے والے کمرے میں لے گیا۔ یہ وہی علی رضا تھا اور وہ اچھا بھلا تھا۔ ایک خبر لایا ہوں، اس نے کہا، آپ اس تھانے میں نئے آئے ہیں، میں اس تھانے کا پرانا آدمی ہوں۔ مجھ پر ایسی مصیبت آ پڑی کہ آپ کی خدمت کا موقع ہی نہ ملا۔ تم وہ خبر سناؤ جو لائے ہو۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ رحمہ راہزن اشتہاری ملزم ہے۔ اس نے کہا، وہ اس وقت میرے گاؤں میں ہے، اگر آپ فوراً حرکت کریں تو اسے گرفتار کر سکتے ہیں۔ وہاں کیا کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کس کے گھر میں ہے؟ ایک شادی پر آیا ہوا ہے، علی رضا نے جواب دیا۔ اسی لڑکی کی شادی ہے جو لاپتہ ہو گئی تھی، شکوری، نائک زبیر کے ساتھ۔ رحمے کو زبیر نے بلایا ہے، باہر گانا بجانا ہو رہا ہے۔ میں ساری بات سمجھ گیا۔ رحمے کو زبیر نے اس لیے شادی پر مدعو کیا ہوگا کہ رحمے نے شکوری کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ علی رضا رحمے کی مخبری کرنے اس لیے آ گیا تھا کہ رحمے نے اس شخص کو اپنی قید میں رکھ کر جسمانی اور دماغی لحاظ سے بیکار کر دیا تھا۔ علی رضا رحمے سے انتقام لے رہا تھا۔
مجھے یہ بھی دیکھنا تھا کہ علی رضا ہوش میں ہے یا پاگل پن کے دورے میں۔ تمہیں عام طور پر کیا تکلیف ہوتی ہے؟ میں نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ تمہیں کوئی دماغی تکلیف ہو جاتی ہے۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، اس نے جواب دیا۔ دن میں 2-3 مرتبہ ایسا دورہ پڑتا ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ دورے کے بعد مجھے بتایا جاتا ہے کہ میں ہنستا رہا ہوں یا روتا رہا ہوں یا دونوں ہی کام کرتا رہا ہوں۔ میرے جسم میں کوئی ایسی کمزوری پیدا ہو گئی ہے کہ جسم کی طاقت آدھی بھی نہیں رہی۔ بولتے بولتے وہ مسکرایا اور کہنے لگا، آپ فکر نہ کریں، میں اس وقت بالکل ہوش میں ہوں۔ رحم راہزن کو دیکھ کر میں بالکل ہوش میں آ گیا ہوں۔ میں نے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ اس کی یہ حالت کس وجہ سے ہوئی ہے۔ مجھے یہ اعتبار آ گیا کہ اس وقت یہ شخص واقعی ہوش میں ہے۔ اچانک مجھے ایک خیال آ گیا۔ اس خیال کے تحت میں نے علی رضا سے کہا کہ وہ فوراً اپنے گاؤں چلا جائے اور رحمے پر نظر رکھے۔ اگر رحمہ میرے پہنچنے سے پہلے وہاں سے چلا جائے تو علی رضا دیکھے کہ وہ کدھر گیا ہے۔ علی رضا جانے کے لیے اٹھا اور بولا، میں نے نمبردار شنکر کے ساتھ بات کی تھی، اس نے کہا تھا کہ تم فوراً تھانے پہنچو اور ملک صاحب سے کہو کہ دیر نہ کریں، شکار ہاتھ سے نکل جائے گا۔ علی رضا گھوڑی پر آیا تھا۔ وہ باہر نکلا اور مجھے گھوڑی کے سر پٹ دوڑنے کی آواز سنائی دی۔ ایک مسلمان کانسٹیبل میرے گھر کے چھوٹے موٹے کام کیا کرتا تھا۔ میں نے اسے ایک الگ کمرہ دے رکھا تھا جہاں وہ رات کو سویا کرتا تھا۔ میں اس کمرے میں گیا، اسے گہری نیند سے اٹھایا۔ اس نے چادر باندھ رکھی تھی اور کرتا پہنا ہوا تھا۔ یہی کپڑے پہنے رکھو، میں نے اسے کہا۔ سر پر دیہاتیوں کی طرح پگڑی لپیٹ لو اور فوراً نمبردار شنکر کے گاؤں پہنچو۔ وہاں ایک شادی ہو رہی ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے۔ رحمہ راہزن وہاں موجود ہے۔ تم نے اسے کبھی دیکھا تو نہیں؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، میں نے صرف سنا ہے، اسے دیکھا کبھی نہیں۔ تم نے اس فوجی کو تو دیکھا ہے نا جس کا نام زبیر ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ تھانے میں بھی آتا رہا ہے؟ ہاں جی، اس نے جواب دیا، اسے تو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم بہت تیز چلو اور اس گاؤں پہنچو، میں نے اسے کہا، لیکن وہاں تمہیں کوئی ایسا آدمی نہ دیکھ سکے جو تمہیں پہچانتا ہو۔ زبیر کی شادی ہو رہی ہے، پگڑی کا پلو منہ پر کر لینا اور کسی سے کہنا کہ زبیر کو بھیجو، بڑا ضروری کام ہے۔ زبیر جب آ جائے تو اسے الگ اندھیرے میں لے جانا اور اسے کہنا کہ مجھے ملک صاحب نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ رحمے کو وہاں سے نکالو، مخبری ہو گئی ہے، اور رحمے سے کہو کہ گاؤں کے قبرستان کی طرف آ جائے۔ دل میں کوئی شک نہ رکھے، میں اس کے ساتھ 2 باتیں کروں گا اور اسے نکال کر گاؤں پر چھاپا ماروں گا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو خاصی زیادہ باتیں سمجھائی تھیں، آپ کو بہت تھوڑی سی سنا رہا ہوں۔ اس کانسٹیبل پر مجھے پورا اعتماد تھا۔ میں اس کا افسر تو تھا ہی، لیکن افسری ماتحتی سے ہٹ کر وہ معلوم نہیں کیوں میرا مرید بن گیا تھا۔ میرے اشارے پر وہ گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں وردی پہن کر تھانے گیا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 8 کانسٹیبلوں کو گاؤں پر چھاپا مارنے کے لیے تیار کیا۔ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، سب آرام آرام سے تیار ہوتے رہے۔ میں دانستہ وقت ضائع کر رہا تھا۔ میں رحمے کو وہاں سے بھگانے کا انتظام کر چکا تھا، لیکن چھاپا مارنا ضروری تھا۔ اگر میں چھاپا نہ مارتا تو علی رضا اور ہندو نمبردار سرکردہ ہندوؤں کو بتا کر میرے خلاف شکایت اوپر پہنچا سکتے تھے کہ میں نے اطلاع ملنے کے باوجود چھاپا نہ مارا۔ میں وقت اس لیے ضائع کر رہا تھا کہ میرا کانسٹیبل پہلے پہنچ جائے اور رحمے کو وہاں سے کھسکا دے۔ میں اپنی گارڈ کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ میں راستے میں سب کو بتاتا گیا کہ گاؤں کے تمام راستے بند کر کے رحم راہزن کو پکڑنا ہے، ہو سکتا ہے مقابلہ ہو جائے۔ ہم چلتے گئے اور گاؤں سے کچھ دور رہ گئے۔ مجھے اندازہ تھا کہ گاؤں کا قبرستان کس طرف ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر میں نے گارڈ سے کہا کہ سب یہاں بیٹھ جائیں، میں ذرا آگے کا حال احوال دیکھ لوں۔ میں چکر کاٹ کر قبرستان کی طرف چلا گیا۔ چاندنی ابھی کم تھی۔ اکیلے ہو یا سارا تھانہ ساتھ لائے ہو؟ میں قبرستان کے قریب پہنچا تو ایک آواز آئی۔ یہ آواز رحم راہزن کی ہی ہو سکتی تھی، میں نے اسے کبھی دیکھا نہیں تھا۔ تھانے میں اس کی تصویر موجود تھی۔ اشتہاری ملزموں کی تصویریں ہر تھانے میں رکھی جاتی ہیں۔ میں تھانے سے روانہ ہوتے وقت اس کی فوٹو اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ آگے آ جا رحمے، میں نے کہا، فکر نہ کر۔ وہ ایک بڑے چوڑے اور گھنے درخت کی اوٹ میں کھڑا تھا۔ میں قریب گیا تو وہ سامنے آ گیا۔ میں نے اس پر ٹارچ کی روشنی ماری، پھر جیب سے تصویر نکال کر دیکھی۔ یہ اس کی پرانی تصویر تھی۔ میں ہی رحمہ ہوں استاد، اس نے کہا، تمہارا پیغام مل گیا تھا، دیکھ تیرے وعدے پر آ گیا ہوں۔ رحمے، میں نے کہا، میں نے کبھی کسی کو چھوڑا نہیں۔
تم تو جال میں ایسے آئے تھے کہ نکل نہ سکتے تھے، لیکن ایک نیکی کا صلہ تمہیں ملنا چاہیے۔ تمہارے ساتھ میں نے کون سی نیکی کی ہے استاد؟ اس نے کہا، تم نیکی نہ کرتے تو آج یہ شادی نہ ہو رہی ہوتی جو اس گاؤں میں ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، تم نے ایک نیک اور پاک لڑکی کو پاک ہی واپس کر دیا، وہ میری کچھ نہیں لگتی رحمے۔ تم ڈاکو اور راہزن ہو کر ہاتھ آیا ہوا اتنا خوبصورت مال امانت سمجھ کر واپس کر سکتے ہو، تو میں تھانے دار ہو کر اس سے زیادہ اچھا کام کر سکتا ہوں۔ تیری مہربانی استاد، اس نے کہا۔ میں گارڈ ساتھ لایا ہوں۔ میں نے کہا، گاؤں پر چھاپا ماروں گا، تمہیں پہلے اطلاع کر دی تھی، جاؤ نکل جاؤ۔ ایک بات دماغ میں بٹھا لو، میرے علاقے میں کبھی نہ آنا، میں کسی کو چھوڑا نہیں کرتا، اور میں سودا بھی نہیں کیا کرتا، ساری عمر خادم رہوں گا۔ اس نے کہا، کبھی میری ضرورت پڑی تو اشارہ کر دینا۔ میں زبیر کے مجبور کرنے پر آ گیا تھا، وہ مجھ تک پہنچ گیا، میں ابھی اسی ٹھکانے پر تھا۔ اسی نے کہا کہ تمہارے بغیر میری شادی مکمل نہیں ہوگی، تم نے میری امانت میں خیانت نہیں کی تھی۔ میں نے سوچا کہ ایک تو میں نے اس لڑکی کو بیٹی کہا تھا، دوسری وجہ یہ ہوئی کہ زبیر اصل مرد ہے، اس نے اس لڑکی کو گلے لگا لیا جسے اس کے تمام رشتہ داروں اور برادری نے دھتکار دیا تھا۔ بس یہی سوچ کر چلا آیا، لڑکی کو جوڑا اور سلامی دینی تھی، وہ دے چلا ہوں۔ مخبری کس نے کی تھی؟ تمہیں اطلاع کرنے تھانے کون گیا تھا؟ میں اپنے علاقے میں قتل کی واردات نہیں کروانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا، جاؤ نکل جاؤ۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر دبایا اور ایک طرف نکل گیا۔ میں کوئی رائے نہیں دوں گا کہ میں نے اچھا کیا تھا یا برا، رائے آپ خود قائم کر لیں۔ اس وقت میں نے جو محسوس کیا اس کے مطابق فیصلہ کر دیا تھا۔ میں اپنی گارڈ کے پاس گیا اور کہا کہ گاؤں کے قریب پہنچ جاؤ، وہاں دیکھیں گے کہ شادی والی جگہ کو گھیرے میں لینا ہے یا کیا کرنا ہے۔ میں گارڈ کو ساتھ لے کر بہت تیز چلتا گاؤں کے قریب چلا گیا۔ دو آدمی میرے پاس آئے، ایک نمبردار شنکر تھا اور دوسرا علی رضا۔ وہ تو نکل گیا ہے حضور، نمبردار نے کہا، قبرستان کی طرف آیا تھا، ہم دونوں نے دور دور سے اس کا پیچھا کیا، قبرستان میں 4-5 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے، وہ اس کے اپنے آدمی ہوں گے، ہمیں آگے جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ نمبردار، میں یا گاؤں کے کسی اور آدمی میں ہمت ہوتی بھی تو وہ رحمے کا پیچھا کرنے کی جرت نہ کرتا۔ رحمے کو اگر پتہ چل جاتا کہ مخبری کس نے کی ہے تو وہ اسے قتل کر کے گاؤں سے نکلتا۔ میں نے علی رضا سے ویسے ہی کہہ دیا، تمہارا دشمن تو جال میں آ کر نکل گیا ہے۔ علی رضا اس وقت تک ٹھیک تھا، میری بات سنتے ہی اس نے دھماکے کی طرح کہکہا لگایا، میں بدک گیا۔ پھر اس نے آسمان کی طرف منہ کر کے اس طرح آواز نکالی جس طرح کتے رویا کرتے ہیں۔ کتے کی اس آواز کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ میں نے اس شخص کو پہلی بار اس کیفیت میں دیکھا تھا، میں ڈر گیا۔ اسے یہ دورہ شاید اس صدمے سے پڑا تھا کہ اس کا دشمن صاف بچ کر نکل گیا تھا۔ 2-3 آدمی آ گئے جو اسے پکڑ کر اس کے گھر لے گئے۔ میں نے اپنی کارگزاری کے لیے کچھ کرنا تھا۔ قانون کی روح سے دیکھا جاتا تو یہ نائک زبیر کا جرم تھا کہ اس نے ایک اشتہاری ملزم کو اپنے گھر بلایا اور پولیس کو اطلاع نہ دی۔ اگر میں اسے خراب کرنا چاہتا تو میں اسے اس جرم میں گرفتار کر لیتا کہ اس نے ایک اشتہاری ملزم کو اپنی پناہ میں رکھا ہے، لیکن میں نے جو صورتحال پیدا کر دی تھی اس میں میرے لیے ضروری تھا کہ میں زبیر کو بچائے رکھتا۔ میں نے چند ایک گواہ اکٹھے کیے اور ان سے ایسے بیان لے کر قلم بند کیے جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں گانا بجانا اور بھانڈوں کا تماشا ہو رہا تھا اور رحمہ آ گیا۔ نمبردار اور علی رضا کے سوا اسے کسی نے بھی نہ پہچانا۔ نمبردار نے فوراً تھانے اطلاع دے دی۔ زبیر کا بیان ایسا لکھا جس سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ راہزن کو جانتا ہی نہیں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ کہانی ایسی ہے کہ اس کی ہر ایک تفصیل بتانی چاہیے، کیونکہ بعض واقعات اس طرح لگتے ہیں جیسے یہ حقیقی نہیں۔ مثلاً رحمے کو نکال کر میں نے جو کارروائی کی اور جو بیان وغیرہ لکھے وہ پورے آنے چاہیے، ورنہ پولیس والے کہیں گے کہ یہ شخص بنڈل پھینک رہا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اس طرح کہانی بہت ہی لمبی ہو جائے گی اور ایسی چیزوں سے بھر جائے گی جو سننے والوں کی دلچسپی کی چیزیں نہیں۔ میں نے کارروائی کی اور واپس آ گیا۔ 2 روز اور گزرے تو میں نے ممتاز کی ماں کو پھر بلا لیا۔ پہلے کی طرح اس کا خامند اور بیٹے بھی ساتھ آ گئے۔ میں چونکہ انہیں پریشان کرنا چاہتا تھا اس لیے انہیں باہر بٹھائے رکھا۔ تقریباً 3.5 گھنٹے بٹھا کر ممتاز کی ماں کو اندر بلایا۔ گاؤں میں وہ اونچی حیثیت کی عورت تھی، لیکن میں نے تھانے میں اسے ذرا سی بھی اہمیت نہ دی۔ اس سے میں نے وہی سوالات پوچھے جو پہلے بھی پوچھ چکا تھا۔ وہ رو پڑی۔ اس کے بعد اس کے دونوں بیٹوں کو باری باری بلایا۔
اور دونوں سے کہا تم نے صبح دیکھا کہ تمہاری بہن لاپتہ ہے اور تم نے کہا کہ جہاں گئی ہے وہیں رہے۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ تم نے کس طرح برداشت کر لیا کہ تمہاری جوان بہن کہیں چلی گئی اور تم نے پرواہ نہ کی۔ اگر ایسا ہی تھا تو تمہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں گئی۔ جو بات صحیح ہے وہ مجھے بتا دو۔ دونوں نے وہی جوابات دیے جو وہ پہلے دے چکے تھے۔ میں نے ان کے ساتھ اپنا رویہ بڑا سخت رکھا۔ میں تمہیں تھوڑی مہلت اور دیتا ہوں۔ میں نے کہا اگلی دفعہ صحیح جواب لے کر آنا۔ تم نہیں بولو گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہاری بہن کس طرح گئی تھی، پھر میں تمہیں سزا سے نہیں بچا سکوں گا۔